نبی بعد اما بعد صفحہ نمبر 226 سورہ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 6 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک ویستعجلونک اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، استعجال جلد طلب کرنا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ آپ سے وہ جلدی طلب کرتے ہیں، بِالسَّيِّئَةِ برائی کو، قبل الحسنۃ اچھائی سے پہلے، اچھائی سے پہلے برائی کو وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، وَقَدْ خَلَتْ اور یقیناً گزر گئیں، من قبلہم ان سے پہلے المثولات مثالیں، یعنی عبرتناک سزاؤں کی مثالیں، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لذو مغفرۃ البتہ مغفرت والا ہے، بخشنے والا ہے، للناس سے لوگوں کے لیے، علی ظلمہم ان کے ظلم کے باوجود، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لشدید العقاب البتہ سخت عذاب والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ، اب پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ آپ کو تعجب ہے، تو اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ نشانیاں دیکھ کر بھی آپ کو تو تعجب ہے کہ نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لاتے، تو اس سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو یہ سب کچھ ماننے کے باوجود کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین و آسمان قائم کیے بنائے، تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایک انسان جب مر جائے گا تو اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، جبکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ پہلے کا انسان اللہ نے بنایا ہے۔ تو اب فرمایا کہ یہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد جب ایمان نہیں لاتے تو بجائے ایمان لانے کے وہ آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، بجائے ایمان لانے کے، بجائے حق کو تسلیم کرنے کے وہ آپ سے استعجال جلدی طلب کرتے ہیں کہ جلدی آ جائے، ہمارا کام ختم ہو جائے۔ کیا؟ بالسیئہ برائی، یا السیئہ سے مراد برائی سے مراد عذاب ہے، تنگی، اور قبل الحسنہ اچھائی سے پہلے یعنی آسودگی، نعمت، اسلام، ہدایت، اس سے پہلے وہ کیا طلب کرتے ہیں؟ برائی کو طلب کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو کچھ طلب کر رہے ہیں اس کی کئی مثالیں اس سے پہلے گزر چکی جو ان کو بھی معلوم ہے۔ اب اتنا کچھ جاننے کے سننے کے باوجود وہ کہتے ہیں پھر چلے اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب لے آئے۔ اب ان کے سامنے بیان کیا گیا کہ فرعون کو غرق کیا گیا، اللہ کا باغی تھا، موسیٰ پیغمبر کا نافرمان تھا، ان کے سامنے بتا دیا گیا قوم عاد کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ، قوم لوط کا تذکرہ، اور دیگر کئی اقوام کا، دیگر کئی بستیوں کا تذکرہ وہ ان کے سامنے رکھا گیا۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی مقامات پر گزری ہوئی ان بستیوں کے وہ حالات بیان کیے، وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ جن کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور ان کے عذاب کی جو مختلف شکلیں تھیں، کسی کے اوپر آندھی طوفان، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش، پتھراؤ، کسی کو زمین میں دھسا لیے جانا، کسی کو زلزلے کا آ لینا، کسی کو پانی میں غرق کر دینا، کسی کو زوردار چیخ کے ساتھ تباہ کر دینا، ساری باتیں ان کے سامنے لائی گئیں۔ تو پھر بھی وہ بجائے اس کے کہ اللہ جن لوگوں کو تو نے انعام کرام کیا، نجات دے دی، ان کے ساتھ ہمیں شامل کر، بجائے اس دعا کے، بجائے اس مطالبے کے، وہ کہتے ہیں اچھا عذاب پھر لے آؤ، جیسے پہلے عذاب آیا ایسے ہم پر بھی لے آؤ۔ اللہ فرماتے تم سے پہلے تو یقیناً کئی مثالیں گزر چکی، عبرتیں گزر چکی۔ المثولات مطلب مثالیں، کئی مثالیں، اور سزائیں، عبرتناک سزاؤں کی مثالیں، ایسی مثالیں جو کہاوتیں بن گئی، بطور کہاوت بن گئی کہ ان کا وہ حال ہوگا جیسے ان کا ہوا، پھر بھی کہتے ہیں نہیں اگر حق ہے تو پھر عذاب آ جائے۔ یہ ان کی عقل کی بات ہے نا۔ اب ایک انسان کے سامنے جب حقائق رکھے جائیں تو اگر وہ اس کے اندر عقل سلیم ہوگی، عقل کام کرنے والا ہوگا، تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ اگر یہ حق ہے
تو مجھے یہ قبول کرنے کی توفیق دے، میرے سامنے اس کو مزید واضح کر، اور اگر یہ باطل ہے مجھے اس سے دور کر، اس کو مجھ سے دور کر۔ یہ عقل مند آدمی کرتا ہے، لیکن وہ اتنے بے وقوف ہیں، کہتے ہیں اگر سچ ہے تو عذاب لے آؤ۔ کیسا مطالبہ ہے؟ یہ نہیں کہتے اگر سچ ہے تو ہمیں بھی نصیب ہو جائے، کہتے ہیں اگر سچ ہے تو عذاب لے آؤ۔ آپ نے پیچھے پڑھا سورہ انفال میں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، انہوں نے اللہ سے بھی کہا، اللہ کو تو مانتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے زمین و آسمان اللہ نے بنایا، ہمیں اللہ نے بنایا، یہ ماننے کے باوجود دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا، اویتنا بعذاب علیم، یا دردناک عذاب لے آ۔ کتنے بے وقوف، کتنے بے وقوف، عقل کا اتنا سا بھی استعمال نہیں کر رہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو جانتے کہ وہ اللہ ہمارا رب ہے۔ یہ دیوی دیوتائیں جتنی ہم نے بنائی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک ہی نہیں، لیکن سوائے تیرے ان شریکوں کو جن کو تو نے خود بنایا، اور یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہوئی، وہی چیزوں کے مالک ہے جن کا تو نے ان کو مالک بنایا، یعنی عطائی طور پر ان کو تو نے عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ کو پھر بھی ماننے کے باوجود دعا اللہ سے کرے، اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن اگر تیری حق کتاب اور تیرا حق پیغمبر ہے تو یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں اس کا غلام بنا، ہمیں اس کا مطیع فرما بردار، یہ نہیں کہتے، کہتے ہیں ہم پر بارش برسا، وہ بھی پتھروں کی۔ اگر پتھروں کی بارش اللہ ان کی یہ بات اور مطالبے کو پورا کر دے تو ان کو اس حق کا کوئی فائدہ ہے؟ ان کو تو کوئی فائدہ نہیں، نقصان، بہت بڑا نقصان۔ تو یہ عجیب دعا ہے کہ اگر یہ حق ہے تو ہمارے اوپر عذاب لے آ۔ اور قرآن مجید کی کئی اور مقامات ایسے موجود ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کفار اور مشرکین مکہ بجائے حق کو تسلیم کرنے کے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، یہاں بھی یہی بات فرمائی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور مطالبہ بھی کیسے؟ جلدی آئے کسی طرح عذاب ہمارے اوپر، اللہ کے عذاب کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ اپنے طریقہ کار اور اپنی حکمت اور آپ کے مطابق اس وقت پر عذاب دیتا ہے اور اپنی حساب صحیح دیتا ہے۔ فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، کہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں برائی کو، یعنی عذاب کو، اچھائی سے پہلے، یعنی اسلام، ہدایت اور نعمت سے، آسودگی سے پہلے وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، یہ اس عذاب کا جس کو سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے کئی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو صفتیں اپنی بیان کر دی، فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، بے شک تیرا رب البتہ مغفرت والا ہے ان کے ظلم کے باوجود، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کمال ہے۔ فرمایا مغفرت والا ہے عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم پر، ظلم کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ پھر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کتنا ہی بڑا کفر کیوں نہ کیے ہوئے ہو، کتنا ہی بڑا شرک اللہ کے ساتھ کیوں نہ کرے، کتنا ہی بڑا پاپی گنہگار کیوں نہ ہو، جب وہ اسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، زندگی بھر کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ یہ اللہ کی مغفرت ہے نا۔ اب اگر اس کے ظلم کی لسٹ کو دیکھا جائے، ناقابل معافی وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں صف آرا ہوئے، آپ کے مقابل، آپ کے خلاف تلواریں اٹھائیں اللہ کے پیغمبر کے خلاف، لیکن جب اللہ نے ہدایت کی نعمت سے نوازا، اللہ نے ان کو جنتوں کا وارث بنا دیا۔ اس طرح کتنے بڑے بڑے پاپی گنہگار گزرے، ظلم کتنا تھا کہ زمین بھر دی ظلم سے، لیکن جب وہ توبہ تائب ہونے کے لیے رب کے سامنے گڑ گڑائے ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود اللہ ان مغفرت والا ہے، اللہ مغفرت والا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا ایک پہلو بیان کیا کہ اگر تم سے اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا تو دروازہ کھلا ہے توبہ کا،
توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا، تمہاری سابقہ زندگی کی جتنی بھی غلطیاں اللہ وہ ظلم ختم کر دے گا۔ لیکن اگر نہیں مانے، اگر ظلم پر قائم رہے، اگر اسی حالت میں خاتمہ ہو گیا تو صرف رب معاف کرنے والا ہی نہیں ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب سخت عذاب والا ہے۔ تو اب یہاں دو چیزیں دے دی، اللہ عذاب بھی ایسا دیتا ہے کہ کوئی اور اس عذاب کو سہنے کے قابل نہیں رہتا، اور اللہ کی مغفرت بھی ایسی ہے کہ اس جیسا کوئی رحیم ہے ہی نہیں۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ اس سے معافی مانگنی ہے، اس سے عذاب نہیں مانگنا۔ عذاب مانگو گے تو مارے جاؤ گے۔ اللہ سے دنیا میں بھی عذاب نہیں مانگنا۔ ایک آدمی دعا کرنے لگا، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، مجھے کیا عطا فرما؟ صبر۔ صبر کب آتا ہے؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے۔ ایک صبر ہے ثابت قدمی، وہ الگ چیز ہے، ربنا افرغ علینا صبرا۔ ایک صبر وہ ہے جب کوئی مصیبت آ جائے تو انسان صبر کرے، برداشت کرے۔ تو ایک آدمی دعا کرے اللہ مجھے صبر دے، تو صبر تو تب ہوگا جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آئے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیسی دعا مانگ رہے ہو؟ اپنے لیے مصیبت کا طلبگار ہوگا، اللہ سے دعا مانگو اللہ عافیت دے، عافیت عطا فرما۔ اور ایک آدمی کو سنا دعا کر رہا ہے، بیمار ہے، اللہ کے رسول بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا کر رہا تھا نا، تو دعا کیا کر رہا تھا؟ اے اللہ اگر میرے کوئی گناہ ہے، اے اللہ اگر میرے کوئی گناہ ہے دنیا میں مجھے سزا دے دے، لیکن آخرت میں سزا نہ دینا۔ دنیا کے اندر ابھی مجھے جتنی مرضی سخت بیماری دے دے، تکلیف دے دے، پریشانی دے دے، پر آخرت میں نہ دینا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم اس کی طاقت رکھو گے؟ اگر اللہ تمہیں طاقت عذاب دے دنیا میں تو اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ کیا تم اس کی طاقت رکھتے ہو کہ اللہ تمہیں دنیا میں سزا دے دے گناہوں کی، آخرت میں نہ دے؟ اللہ سے یہ مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا کے اندر بھی بچائے رکھنا، آخرت سے بھی بچائے رکھنا۔ تو فرمایا ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، اللہ ظلم کے باوجود، بلکہ قرآن مجید میں سورہ نحل کے اندر اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کتنا مہربان ہے ذات۔ فرمایا اگر اللہ ظلم کے اوپر ہر ایک کو پکڑے، کتنے ہم میں بیٹھے ہوئے ہیں کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہوں گے، تو اللہ نے پردے رکھے ہوئے نا۔ فرمایا اگر اللہ ہر آدمی کے ظلم پر اس کی گرفت بھی کر لے، جیسے ہی ظلم و گرفت، جیسے ہی ظلم و گرفت، ما ترک علیہا من دابہ، زمین پر چلنے والی ایک چیز بھی نظر نہ آئے، ایک چیز بھی ایک چلنے والا، دابہ کا مطلب کیا ہے؟ جاندار چلنے والا، ایک چلنے والا بھی زمین کے اوپر نظر نہ آئے، اللہ اگر ہر ایک کو ظلم کے اوپر سزائیں دینا شروع کر دے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ کتنے بڑے بڑے پاپیوں پہ اللہ نے سفید پوشی کے پردے ڈالے ہوئے، اور قیامت والا دن ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے سامنے بلائیں گے، لیس بینہ و بینہ ترجمان، درمیان میں کوئی ترجمان ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اسے گناہوں کا اقرار کروائیں گے، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، کہے گا اللہ جی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، سارے گناہوں کے اقرار کر لے گا۔ تو اللہ فرمائیں گے دنیا میں نے تمہارے گناہ کے اوپر پردہ ڈالے رکھا تھا، جاؤ آج بھی پردہ ڈالتا ہوں، تمہیں میں نے معاف کر دیا۔ یہ اللہ کی مغفرت ہے۔ ظلم کے باوجود بندہ ظلم کا اقرار کرے کہ میں نے یہ کیا، اللہ کو اس کرامن کاتبین نے ایک ایک حرکت کو نوٹ کر کے سامنے اس کے پوری کتاب زندگی رکھ دی ہے، لیکن اللہ اتنے بڑے ظلموں کو بھی معاف فرما دیتے۔ اور معافی کے لیے ایک خاص پوائنٹ بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان کا خلا نیکیوں سے بھر، نیکیوں سے بھر، اور میرے ساتھ اگر ذرے کے برابر شرک کر کے آ گیا میں تو معاف نہیں کرنا، اور اگر زمین اور آسمان کا خلا گناہوں سے بھر دے ظلم سے، لیکن ان میں ایک گناہ شرک والا تو نہ کر کے آیا نا، تو میں زمین و آسمان کا خلا مغفرت کا بھر کے تجھ کو دے دوں گا۔ شرک ایسی چیز ہے جو ناقابل معافی جرم ہے، باقی جرم اللہ معاف کرنے والا ہے، ظلم کے باوجود مغفرت کر رہا ہے اللہ، ظلم کے باوجود مغفرت ہو رہی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، لیکن دوسرا پہلو بھی یاد رکھے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ،
اور تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، جہاں پر جنت کا تذکرہ ہے وہاں جہنم کا تذکرہ ہے، جہاں پر سزا کا تذکرہ ہے وہاں رحمت کا تذکرہ ہے، وہاں مغفرت کا تذکرہ ہے۔ تو انسان جو ہے مسلمان اہل السنہ والجماعہ کا یہ نظریہ ہے، عقیدے کی ایک شق ہے، بین الخوف یعنی ایک امید اور خوف کے درمیانی کیفیت اس کو ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ کے بارے میں ایسا خوف دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں امید کی کوئی کرن ہی نہ ہو، اور ایسی امید بھی نہیں ہونی چاہیے جس میں خوف کا شائبہ بھی نہ ہو۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، خوف اور امید۔ مومن وہی کامل ایمان والا ہے جسے اللہ کی پکڑ سے خوف اور ڈر بھی ہے اور اللہ کی جنتوں کی امید بھی ہے۔ جو اللہ سے امید نہیں رکھتا وہ نا امیدہ بھی اللہ کی مغفرت کا مستحق نہیں، اور جسے اللہ کا خوف نہیں وہ بھی اللہ کی مغفرت کا مستحق۔ یہ بات یاد رکھنے والی، خوف اور امید دونوں کیفیتیں ایک مومن کے اندر ہونی ضروری ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔